السلام علیکم، ہمایوں اقبال شامی، سی او پاکستان اکنامک فورم بات کر رہا ہوں۔ آج 14 فیبروری ہے 2024۔ تو آج کا جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک انٹرم جو ہمارے یہاں نئی گورنمنٹ بننے کے بارے میں، کہ جو ایک پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جماعتوں کی ایک اتحاد بنے گا اور پرائم منسٹر وہ انتخاب کریں گے، اس کے لیے شہباز شریف صاحب کا نون لیگ کو دی جا رہی ہے۔ تو لیکن یہ تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں، لیکن میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے بھی اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ دل سے نہیں چاہتی کہ نون لیگ کسی طرح اس کے ساتھ اتحاد کیا جائے، پرٹیکولرلی بلاول تو بالکل نہیں چاہتے، کیونکہ بلاول خود ایمبیشیس ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے، گو کہ اس کے اتنی سیٹیں اس کے پاس شاید کبھی بھی نہ ہو سکیں کہ جس سے وہ پرائم منسٹر بنے۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی یہ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لیکن مجبوری کا اتحاد ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کرتا تو پی ٹی آئی کے تو وہ کلیئرلی بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کسی صورت میں بھی پی 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 یا نون لیگ سے اتحاد نہیں کرنا، تو وہ دوسری جماعتوں کی طرف جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر بھی اس کی پرائم منسٹرشپ کا تو کوئی خواب اس کا پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری بلوچستان کی گورنمنٹ کا جہاں تک ایشو ہے، تو بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی نہیں بنا پائے گی، اس کی سیٹیں نون لیگ سے صرف ایک زیادہ ہے، اور وہ جب تک کہ نون لیگ نہیں ملے گی اس کے ساتھ اور چھوٹی جماعتیں نہیں ملیں گی تو وہ حکومت نہیں بنا سکتی۔ تو جبکہ نون لیگ کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ایک بڑی جماعت جو اس کے ساتھ ہے، جے یو آئی، وہ اس کے پارٹنر بھی ہے، اور باپ وغیرہ جو ہے وہ بھی نون لیگ کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے، تو وہاں وہ حکومت بنا سکتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے لیکن بہت شرائط اپنی جو رکھوائی ہیں کہ صدر ان کا ہوگا، چیئرمین سینٹ ان کا ہوگا، اس کے ساتھ وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ان کا ہوگا، بلوچستان کی گورنمنٹ بھی ان کی ہوگی۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جی ایک اور بات بھی آئی کہ جی جو ڈیسیژنز لیے جائیں گے خاص طور پر بیوروکریسی کے بارے میں، اپوائنٹمنٹ، وہ بھی پیپلز پارٹی سے پوچھ کے کیے جائیں گے، تو پھر پرائم منسٹر کا تو کوئی رول بچتا ہی کوئی نہیں نا۔ تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا وائبل یہ آپشن ہوگی۔ لیکن ایک چیز جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری شرائط ماننا نون لیگ کے لیے ناممکن ہوگی کہ خالی پرائم منسٹرشپ لیں اور وہ بھی ایک لنگڑی لولی سی، اور باقی وہ سینٹ کا چیئرمین بھی چھوڑ دیں اور اسپیکر بھی چھوڑ دیں۔ کل بہت سے بل ایسے ہوتے ہیں جو اسپیکر یا چیئرمین کی مرضی ہوتی ہے اس پہ آنے کا۔ تو پریزیڈنٹ کا بھی آج کل رول دیکھا آپ نے، کیونکہ بل روکنے کی حد تک اس کا بڑا رول ہے، تو ابھی بھی ہے، وہ ایک بل کو خراب کر سکتا ہے۔ بہت سے پارلیمنٹ کے ابھی بھی پچھلی پارلیمنٹ کے پاس کردہ بل ہیں جو آج تک کلیئر نہیں ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی اس قسم کی شرائط رکھے اور پیپلز پارٹی کو یہ دیا جائے۔ تو لیکن ہو یہ رہا ہے، جو مجھے ایسے رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ الٹیمیٹلی ابھی تو معاملہ کچھ عرصہ چلے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد شاید پیپلز پارٹی خود دیکھے گی کہ یہ اس طرح نہیں ہو رہا، تو شاید وہ الگ بھی ہو جائیں اس سے، اور یا ان کو یہ خود کہیں کہ جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ رہنا چاہتے تو رہیں ورنہ نہ۔ کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہرحال پی ٹی آئی میں جتنے لوگوں کو انہوں نے سیٹیں دی ہیں ایم این اے وغیرہ کی، وہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں، وہ وقتی ہے، آتے جاتے لوگ ہیں، تو پیسہ بھی کافی انہوں نے خرچہ ہے، تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ حکومت سے باہر رہیں، کیونکہ انہوں نے بھی آخر حکومت میں آنے کے لیے پیسہ خرچہ ہے نا جی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سے لوگ ٹوٹیں گے۔ ابھی آزاد ہیں، آزاد یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک واحدت پارٹی کوئی ہے، شاید وہ علامہ صاحب کوئی ہیں شیعہ کمیونٹی کے وہ، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں بہت سی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے پاس بڑا اچھا بہانہ بن جائے کہ جناب ہم ایسی پارٹی کو کیوں جوائن کریں جو کہ ایک ریلیجس ہے اور وہ ایک فرقے کی اور بڑے اقلیتی فرقے کی نمائندگی کر رہی ہے، تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو پلس دوسرا یہ ہے کہ بہت سے نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کا جو بھی آزاد کینڈیڈیٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ نہیں جوائن کرے اس پارٹی کو، تو وہ ایٹ لبرٹی ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں۔ وہ جو ایفیڈیوٹ کی بات کی جاتی ہے، وہ ایفیڈیوٹ کی کوئی ویلیو نہیں، قانونی طور پر کوئی، اخلاقی طور پر ہو سکتی ہے۔ وہ اخلاقیات تو پاکستان کی سیاست میں ہوتی کوئی نہیں، کہیں بھی نہیں ہوتی، کہ وہ کیا اخلاقیات، جب آپ 2-3 کروڑ روپے لے کے ٹکٹ بیچیں گے تو پھر اخلاقیات کی بات کیا رہ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہوگا، تو لیکن الٹیمیٹلی وہ لوگ اتنے 40-50 لوگوں کی
کچھ تو آزاد ویسے آزاد ہیں جو آرداز وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے نون لیگ کے ساتھ آئیں گے. پھر وہ جو پی ٹی آئی کے وہ بہت سے آزاد ہیں وہ آئیں گے. تو وہ ایک میجارٹی بن جائے گی ان کے پاس. شاید 2/3 نہ بھی بنے لیکن اچھی میجارٹی بن جائے گی. اور 2/3 کے لیے یہ ہے کہ کچھ ڈیسیژنز لینے ہیں انہوں نے. تو وہ بھی بہت سے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے باقی لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اس میں. وہ جو 2/3 میجارٹی جب کہ ضرورت پڑے گی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی. کیونکہ اگر وہ ان کو سوٹ کیا تو وہ اگر وہ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ پی 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 شاید مخالفت کرے. بہت سے اس قسم کے ڈیسیژن ہوئیں گے. تو لیکن کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی وہ کافی اوپر لیول سے ان کو آیا جائے گا. کیونکہ ابھی اکنامک جو ہماری صورتحال ہے اس میں بہت سے شاید ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی کرنی پڑے. اور وہ میرا خیال ہے 18 امینڈمنٹ کے بارے میں جو ہے اس میں ایم کیو ایم کا سٹانس بھی وہی ہے. وہ آپ کا پی ٹی آئی کا بھی سٹانس وہی رہا ہے. اور نون لیگ کا بھی یہ سٹانس. صرف پیپلز پارٹی مخالفت تھی. اور یا وہ اے این پی تھی. اے این پی تو باہر ہو چکی, سسٹم سے ہی باہر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی ہو جائیں گی. تو وہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی. تو باقی پی 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 کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا. کیونکہ اگر انہوں نے پھر کوئی ایسی گڑبڑ کی کوئی کسی قسم کی تو وہ بلوچستان کی حکومت بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو ان کے پاس ایک بہت بڑا ایک لیور بن جاتا ہے کہ سندھ حکومت 2 حکومتوں ان کے پاس ہے پروونشل. تو بڑا 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبے کافی کیونکہ ان کی وہ ویلیو بن چکی ہے. تو اس لحاظ سے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے. باقی اللہ بہتر سمجھتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بتاؤں گا آپ کو. خدا حافظ.